میں سے ایک ایک کیفیت ہوگی، اور وہ ہے یا تو اس کا نفس نفس لوامہ ہے، جو اس کی اصلی حالت ہے۔ یہ نفس لوامہ کیا ہے بلا؟ ان کو چیزوں کو آپ کو بالکل فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے ایک مومن کے۔ نیکی پر ابھارنے والا جو نفس۔ کرنے والا جو لوامہ، شرمندگی۔ سنے غور سے، لوامہ اس نفس کو کہتے ہیں جو بھلائی پر، نیکی کرنے پر شاباش دے اور برائی کرنے پر ملامت کرے۔ لوامہ کا معنی یہی ہے۔ گویا انسان کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ نیکی کو پہچانتا ہے اور اس کو بھلی معلوم ہوتی ہے، برائی اس کے لیے بری چیز ہے اور اس سے نفرت کرتا ہے۔ اگر یہ اللہ نے نفس کے اندر یہ رکھ دی ہے، اس کا نفس پیدا ہوا ہے، تو وہ نفس لوامہ تھا، میرا اور آپ کا نفس۔ اب اگر ہم غلط نفس ماحول میں پیدا ہوئے، والدین بے دین تھے، اسکول بے دین تھے، معاشرہ بے دین تھا، جیسے آج اکثر جگہوں پہ یہ حال ہے، تو وہ اس کا نفس کون سا نفس بن گیا؟ جلدی یہ بتائیں۔ ہمارا نفس نفس ہمارا، لوامہ، نفس لوامہ، اب نفس ہمارا۔ ہمارا۔ بات سوچ کے کریں، ایسے غلط بات مت کریں تاکہ سب سنیں آپ کی حماقت۔ جب برے ماحول میں پیدا ہوا، برے ماحول میں پروان چڑھا، تو اس کا نفس نفس عوامہ سے نفس لوامہ سے نفس امارہ ہو گیا۔ اب وہ برائی کیوں اس کو لذت آتی ہے؟ شیطان کے پیچھے چل پڑا، طاغوت کے پیچھے چل پڑا، جیسے آج مسلمان حکمران ہیں آج دنیا میں۔ مثالوں کے ساتھ واضح کر رہا ہوں۔ ان کو یہ غیرت بھی نہیں آتی کہ ہماری مائیں بہنیں بچے کس طرح شہید ہو رہے ہیں غزہ میں۔ یہ ہے نفس امارہ۔ لیکن اگر انسان خود اور اپنے گھر میں اس دین کی تربیت کا نظام رکھے، جو اللہ چاہتے ہیں کہ نیکیوں پر، جو انسان کی فطرت ہے کہ وہ نیکی کو کرے، اس کو اطمینان ملے گا، کیونکہ اس کی فطرت میں نیکی اچھی چیز ہے۔ برائی سے بچے، برا کام نہیں کرے گا تو اس کو اطمینان ہوگا۔ تو ایسا نفس ترقی کرتے کرتے کیا بن جاتا ہے؟ جب نیکی پر عمل کرتا ہے، برائی کو چھوڑتا ہے، نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ۔ مطمئنہ، کیونکہ اس کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے اور پھر وہ نیکی کر کے ہی راضی ہوتا ہے۔ لہذا تزکیہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوشش کر کر کے اپنے نفس لوامہ کو کیا بنا لیتا ہے؟ نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ بنا لیتا ہے۔ نفس مطمئنہ۔ یہ جب انسان اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کس محبت اور شفقت سے کہتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، پلٹ اپنے رب کی طرف، اور وہ تم سے راضی اور تم اس سے راضی۔ کیا مقام ہے اس نفس مطمئنہ کا! اللہ کو کتنا کہتا ہے کہ آپ پلٹیں رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ۔ اچھا، اب یہ کمال دیکھیں، وہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اعدت للمتقین۔ یہ جو شخص، اب ذرا جوڑیں دونوں کو، یہ نفس مطمئنہ والا بھی تقوی کی انتہا پر ہے۔ لہذا اس تقوی کو حاصل کرنے کے لیے، نفس لوامہ کو نفس مطمئنہ بنانے کے لیے، جس قدر اس کو شعور ہوگا صفات الہی کا، اسی قدر وہ تیزی سے جائے گا نفس مطمئنہ کی طرف۔ اچھا، نفس لوامہ کو نفس مطمئنہ بنانے کا بہترین طریقہ کیا ہے، جو قرآن اور سنت والا ہو؟ جلدی بتائیں۔ آپ بڑے غور سے سنیے، یہ میرا ذہن صاف پاک اس وقت ہوگا جب میں قرآن کو یتلو علیہم آیاتہ،
اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھے گا، سمجھے گا، غور و فکر کرے گا، ان کی حقانیت جب اس کو پوری طرح سمجھ میں آ جائے گی، وہ اس پر عمل کرے گا، نیکی کی طرف سبقت کرے گا، برائی سے رکے گا، تقوی والی زندگی اختیار کرے گا، اور جب اس راستے پہ گامزن ہو جائے گا تو پھر وہ اس مقصد کو پا لے گا کہ اس کا نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ بن جائے۔ تو نفس لوامہ کو نفس مطمئنہ بنانے کے لیے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ ہے تلاوت آیات، یتلو علیہم آیات ہی، کہ انسان اللہ کی قرآن جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کے ساتھ صفات الہی کا ذکر کیا ہے وہ ہینڈ آؤٹ مل چکا ہے آپ کو۔ آپ نے اس طرح سب کو اکٹھا آپ آج جب دیکھیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا۔ تو تقویٰ ہو، تزکیہ ہو، سب کچھ بندہ اچیو کر سکتا ہے قرآن و سنت کی اطاعت میں، اخلاص کے ساتھ۔ اچھا، سورہ بقرہ کی آیت 165 میں کیا ہے بلا خاص بات؟ اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس میں کیا ہے بلا؟ مومن سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ حب للہ۔ اہل ایمان کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبت اولاد، مال، دنیاوی چیزوں سے نہیں کرتے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ سے محبت سب سے زیادہ جب ہمارا مطمع نظر ہے تو وہ کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ سے محبت، سب سے زیادہ محبت کب ہوگی؟ مجھے اور آپ کو جلدی بتائیں، یہ بڑی پریکٹیکل باتیں ہیں میں آپ کے سامنے جو رکھ رہا ہوں۔ سر جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات کا صحیح معنوں میں علم ہو۔ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، صفات الہی کہ کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا غفور ہے، کتنا شکور ہے، وہ اللہ جس پر میں ایمان لایا ہوں، جتنا مجھے ان کی صفات کا علم ہوتا جائے گا میری محبت بھی بڑھتی جائے گی، اور مجھے اس سے ڈر بھی لگے گا۔ مجھے ڈر کیوں لگے گا اس سے بلا؟ ڈر ضروری ہے برائی کو چھوڑنے کے لیے۔ تو ڈر اس لیے لگے گا کہ وہ بڑی عدل و انصاف جو آئیڈیل جسٹس ہے وہ وہاں ہوگا جب میں اس کے سامنے پہنچوں گا۔ یہی چیز اس بات کا خوف مجھے برائی سے روکتا ہے، اور محبت کہ کتنا رحمان، کتنا رحیم، کتنا شکور، کتنا غفور۔ اب ذرا یہ ہے صفات الہی۔ اچھا، اب ذرا آپ کو میں نے ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے، اس پہ تو آتے ہیں جو اپنا ہے ہمارا کتنی، میں نے کل آپ کو پرسوں بھیجی ہیں صفات الہی جو ہمیں رت الکرسی میں نہیں، وہ حدیث جو ہیں کہ کتنی عظمت والی آیت ہے، آیت الکرسی، اس کو تو بعد میں آیت ہیں، پہلے ہم صفات الہی۔ آج میں نے ہینڈ آؤٹ بھیجا آپ کو، صفات الہی جمالی، جلالی اور کمالی ہے، مل گیا آپ کو؟ جی جی سر۔ سر مل گئے۔ سب کو مل گیا ہے؟ جی سر سب کو۔ اچھا، جی ذرا اس سر۔ کو کھول لیں، اور ایک ایک چیز میں کھولوں گا، آپ اس کے پہ سوال کریں گے پورا سمجھ کے، تاکہ آپ کو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر جب صفات الہی ساری کلیئر ہو گئیں۔ صفات جمال پہلا ٹاپک ہے۔ صفات جمال اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہیں جن میں اس کے رحم و کرم، عفو و درگزر اور شفق و محبت کا بیان ہے۔ جمال انسان کی صفات میں اسی وقت ہے جب یہ اس میں رحم و کرم ہو، اس سے میں عفو و درگزر ہو، اس میں شفقت و محبت ہو، تو یہ صفات والی ہستی جو ہے اس کی ان صفات کو جمالی کہتے ہیں، کیونکہ خوبصورتی اس کی ہستی میں صرف ان آیات میں، اور اگر یہ آیات کمال کی ہوں، ایسی کمال کی کہ کسی اور ہستی میں ہے ہی نہیں، صرف اللہ تعالیٰ میں ہے، تو اس کا مطلب ہے
کہ جمالی صفات کا مصدر اور منبع صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ جو بدبخت لوگ ہیں مشرک، ان کی عقل کی مت ماری گئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو شرکا ہے اللہ کے ساتھ شریک کر رکھے ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی صفات جمالی یا کمالی یا جلالی ہے۔ صفات جمالی میں کوئی سوال آپ کا جلدی سے کریں کیونکہ یہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ تو 3 قسم کی صفات، رحم و کرم، اللہ کون ہے؟ رحمان اور رحیم ہے، دونوں مبالغے کے صیغے، عفو و درگزر، معاف کرنے والا، اور شفقت و محبت۔ کتنی بندے کو اللہ تعالیٰ کو کتنی محبت ہے اپنے نیک لوگوں سے، ذرا اندازہ کریں، قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے۔ تو ساری نیچے رحمان، رحیم، رب، لطیف، وجود، عف، رعوف، غفور، تواب، وہاب اور رزاق وغیرہ، یہ کون سی صفات ہیں؟ جلدی بتائیں۔ صفات صفات جمالی۔ جمالی۔ اب بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو کائنات میں صفات جمالی سے جو ہستی سب سے جس کے اندر یہ کمال صفات حد تک پہنچی ہوئی ہیں، یہ کون ایسی ذات؟ اللہ اللہ تعالیٰ۔ تعالیٰ کی اللہ ذات۔ تعالیٰ کی ذات۔ اچھا، اب ایک اور نقطہ ذرا بڑے غور سے سنیں۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، آپ جا کے دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اس کے وجہ سے ان صفات کا پرتو، صفات کا ما حقہ نہیں، ان صفات کا پرتو، اور وہ خاص کر آپ دیکھیں گے نیک لوگوں میں۔ تو یہ جو روح پھونکی ہے انسان میں، اللہ تعالیٰ نے اگر روح سلامت رکھے انسان، تو وہ ان صفات کا کچھ پرتاؤ، کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے اس روح کی وجہ سے انسان کے اندر داخل فرما دیا ہے۔ یہ بات بڑے غور سے سمجھے، سوال کریں مجھ سے۔ تو انسان میں بھی پرتاؤ ہے ان کا، وہ اس میں بالکل کامل بالکل نہیں ہے۔ یہ تھیں جمالی صفات۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو جلالی صفات۔ جلال ہوتا ہے کسی کا رعب اور دبدبہ، اور رعب اور دبدبہ ہوتا ہے کہ یہ وہ صفات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی شہنشاہی۔ شہنشاہ کون ہے؟ کائنات میں ایک شہنشاہ ہے، وسع کرسی السماوات والارض۔ تو آپ پڑھتے ہیں روز، کاش ہم سمجھ کے پڑھیں، تو اس کی شہنشاہی، جلال و جبروت اور حکومت و استعلاء کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ صفات اور اسماء، نام جن میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، کبریائی، حکومت اور قدرت کا اظہار ہوتا ہے، کون سی ہیں؟ الحاکم ہے وہ، العزیز ہے وہ، الناصر ہے وہ، القہار ہے وہ، الجبار ہے، المتکبر، الشدید العقاب، المقتدر، الملک، المذل، النافع، الضار وغیرہ۔ یہ صفات جو ہیں یہ جلالی ہیں، اس کے جلال، اس کی شنشاہیت، اس کی حکومت، اس کی جو اللہ تعالیٰ کا اقتدار اور اختیار ہے۔ تو جمالی پہلے آپ نے پڑھ لی، ہم نے اب جلالی بھی دیکھ لی۔ جمال اس کا حسن ہے، اس کے رحم و کرم کی وجہ سے، اس کے ربوبیت کی وجہ سے، اس کے لطیف اور ودود اور عف ہونے کی وجہ سے، وہ رعوف ہے، تواب ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، اور جلالی ہیں اس کا حاکم ہونے کی وجہ سے، العزیز، ناصر، قہار، جبار، متکبر، شدید العقاب۔ شدید العقاب کن کے لیے ہے؟ جلدی بتائیں۔ فرمانوں کے لیے، فاسقوں کے لیے۔ ہاں تو بتائیں نا، دیر کیوں کرتے ہیں آپ؟ تو جو اس کے حکم کے خلاف چلیں گے، سرکشی کریں گے، اس پر ایمان نہیں لائیں گے، جبکہ اس نے ان کی فطرت کو بھی ٹھیک بنایا، پھر انبیاء اور
کتابیں نازل فرمائیں، اس کے باوجود ان پر اتمام حجت ہو گیا، انہوں نے اس کا ان کو نہیں مانا، تو ان کو اللہ ان کے لیے شدید العقاب ہے۔ ذرا آپ نوٹ فرمائیں کہ اعلیٰ صفات، چاہے وہ جمالی ہوں یا جلالی، جو دو ابھی ہم نے ڈیفائن کیے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنے کمال کی حد تک کس کے اندر ہے؟ اللہ کے اندر ہے، اس لیے وہ الہ ہے۔ اچھا، کوئی سوال یہاں تک؟ اب آخری بات ہے صفات کمال۔ یہ تین قسم کی ہیں: وحدانیت، کہ تنہا اللہ مالک، خالق، رازق اور حاکم ہے۔ سر جی وجودی، ایک سوال، سر جی یہ جو یہ پیچھے النافع ہے، النافع ہے سر جی، تو وہ جلالی میں آئے گا یا اس میں جمالی میں آئے گا؟ النافع لکھا ہوا نا جلالی دیکھیں، میں۔ ہاں ہاں، یہ بڑا ڈیفینیشن میں نے اپنی نہیں بنائی۔ نافع کا مطلب ہے نفع پہنچانے والا۔ نفع کون پہنچائے گا؟ جو اپنے اقتدار میں ہوگا۔ نقصان کون پہنچائے گا؟ جو اپنے اقتدار، شہنشاہیت اور جبروت والے کے پاس یہ صفات ہیں، اس لیے ان کو جلالی صفات کہا گیا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی جی سر، اچھا، جزاک اللہ۔ اب صفات کمال دیکھیں، 5 چیزیں ہیں۔ وحدانیت، کہ اللہ تنہا ہے اپنی ذات صفات میں۔ وجودی، اچھا، یہ وجودی کا کمال صفات میں کیوں رکھا گیا؟ جلدی بتائیں۔ سر اللہ کے وجود کا تصور نہیں کر سکتے سر ہم جی وہ اللہ کے۔ خود سے ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ بات جب آپ کہتے ہیں تو آپ کے سامعین کبھی اس سے، اللہ تعالیٰ کا وجود ایسا ہے جو قائم اور دائم ہے، الحی القیوم ہے، کسی کا اور وجود ایسا نہیں ہے، سب فانی ہیں۔ یہ ہے کمال اللہ کا۔ بات کو بالکل ٹو دی پوائنٹ جائیں کہ کمال، وجودی کمال یہ ہے کہ اسی کا وجود ہے جو صرف باقی رہے گا، اول و اول والآخر۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ سر۔ اچھا، اس کے بعد علم، اتنا وسیع علم ہے کہ آیت الکرسی کی میں جب آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ علم کی انتہا وہ ہستی ہے، ایسا علم کہ اس کا ہر فرمان برحق۔ شان قدیری، اچھا، شان قدیری کے لیے آیت کا ٹکڑا بتائیں جلدی سے۔ کیا آپ لوگ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہاں، جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ کل شین، ہر چیز پر قدرت اس کی ہے، کسی اور ہستی کی نہیں ہے، اس لیے وہ الہ ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں تنزیہی صفات، جو انسان، جو کسی ہستی کی پاکیزگی بیان کرتی ہیں کہ اس میں کوئی نقص ہے ہی نہیں۔ اسی کے لیے تو آپ اور میں روز ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں کہ وہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے۔ ایسی صفات تنزیہی صفات کہلاتی ہیں۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں، جلدی سے بتائیں کہ آیت الکرسی میں تنزیہی صفات کون سی ہیں؟ اللہ کے بندوں، سر ایک تو ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ ایکسیلنٹ، کہ یہ کمزوری ہے نیند اور اونگ آنا، اگر اس کو نیند اور اونگ آ جائے تو کائنات درہم برہم ہو جائے۔ لا تاخذ، یہ تنزیہی صفات ہے۔ ایک دوسری، شاباش ڈاکٹر صاحبہ، ولا یہوتہ ولا حفظ، حفظهما وهو العلي العظيم۔ ہاں، اس کو کبھی تھکاوٹ نہیں لاحق ہوتی۔ اس نے دنیا اور زمین و آسمان بنائے، ساری دنیا بنائی، کبھی اس کو تھکاوٹ۔ یہ تنزیہی صفات ہیں دونوں، باقی ساری حمدیہ ہیں، جب آئیں گے وہاں تو پہنچیں گے۔ اب آپ ذرا اچھی طرح دیکھ لیں
کہ وہ اسماء و صفات جن سے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ، بلندی کمالات کی جامعیت اور ہر قسم کے اوصاف حسنہ اور محمد عالیہ، محمد کا مطلب کیا ہے؟ جو ہم بیان کرتے ہوں کا ثبوت ملتا ہے، یا وہ صفات جن سے اللہ تعالیٰ کی خوبی، بڑائی، بزرگی اور ہر وصف میں اس کا کامل ہونا ظاہر ہوتا ہو۔ اور اس کے اب 5 آگے ہیں۔ اس پہ وقت اس لیے لگا رہا ہوں کہ جب تک ہمیں صفات کا ٹھیک اللہ تعالیٰ کی، اب آپ دیکھ لیں صاحب، ہاں، صفات وحدانیت، الواحد، الاحد، الوتر، صفات وجودی، الموجود، الحی، القدیم، القیوم، الباقی، الدائم، الاولو، آخر، اول الاخر سر جی، سوری، یہاں ذرا غلطی ہوئی۔ الاول الآخر، اس کو بقا حاصل ہے، لہذا وجود اسی کا، باقی سب وجود گیون ہے، اس کا اپنا ذاتی وجود ہے۔ صاحب علم، اب دیکھیں علم میں کمال دیکھیں، خبیر وہ، علیم وہ، علام الغیوب وہ، اور اسی طرح علیم وہ، بذات الصدور وہ، السمیع وہ، البصیر وہ، الشہید وہ، الحسیب وہ، المخفی جو حساب رکھتا ہے، القریب، کتنا قریب ہے؟ شاہ رگ کے بھی قریب ہے۔ اچھا آپ دیکھیں ذرا غور فرمائیں، کوئی بات اسی ہستی کی ٹھیک ہو سکتی ہے جو علم، جس کا محیط ہو علم، تو یہ صفات علم جو ہیں، اور شان قدیری، اللہ اکبر، الفاتح، القدیر، القادر، القوی، قوی، المتین، المحیط، الباسط۔ اب آپ نے آج ان کو بہت اچھی طرح پڑھنا ہے، اس ہینڈ آؤٹ کو پرنٹ کر کے اپنے قرآن میں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی تنزیہ صفات کہ جس میں اس میں نہ کوئی عیب نہ کوئی نقص، ہر قسم کے عیب و نقص اور کمزوری سے پاک، الرفیع، الجلیل، الکریم، الغنی، الصادق، الحمید، الجمیل، العدل، الصمد، الرشید۔ یہ ساری آپ نے سمجھنی ہے، سوال ہو تو ضرور کریں تاکہ چیزیں آپ کو بھی اور سننے والوں کو کلیئر ہو جائیں۔ سبحان آگے اللہ سر، اتنے پیارے نام ہے اللہ تعالیٰ کے، جب ہم پکارتے ہیں تو ہمارے جسم کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہاں، لیکن اگر مجھے اور آپ کو ان کی پوری اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا بھرپور علم ہے تو پھر اس اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کو الہ بنا سکتے ہیں؟ بتائیں مجھے، نہیں، بالکل بھی کوئی نہیں بنا کوئی ہستی ہے جو ان صفات کی مالک ہو؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اچھا، اب آپ ذرا ایک ہینڈ آؤٹ آپ کو میں نے بھیجا ہے، اور وہ ہینڈ آؤٹ ہے کہ ہاں، صفات الہی کے فہم و ادراک کے چند فوائد، اس کو بھی پڑھنا ہے آپ نے اور سمجھنا ہے۔ اب کل بھی یہ ٹاپک چلے گا، جتنے سوال ہیں تیار کر کے لائیے۔ اور اس کے نیچے ہے صفحہ نمبر 4 پر محبت الہی کے اسباب اور ذرائع۔ بہت اہم ہے کہ کون سے اسباب اور ذرائع ہیں جو میں اور آپ اختیار کریں تو ہمیں فہم الہی پوری طرح سمجھ آئے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے وہ محبت پیدا ہو کہ جو سب سے بڑھ کر محبت اللہ کی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی صفات، تینوں قسم کی صفات، جمالی، جلالی اور جو کمالی ہیں، ان کا جب کما حق و ادراک ہوتا ہے تو انسان اس ہستی سے پوری طرح جڑ جاتا ہے۔ تو یہ 5 پیجز کا ہینڈ آؤٹ جو آپ کے پاس صفات کے حوالے سے ہے وہ آپ کو مل چکا ہے، میں نے آپ کے سامنے کھول دیا ہے، کل پھر آپ کو موقع ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری چیز جو میں چاہتا ہوں کہ آپ اور میں بڑے کلیئر ہو جائیں، وہ ہے اس کا اگلا حصہ جو ہینڈ آؤٹ میں نے آپ کو بھیجا ہے۔ کون سا؟ جلدی بتائیں یہ الوہیت، الوہیت جی۔ نہیں، الہ کون ہو سکتا ہے؟ الہ الہی، کون؟ جی جلدی بتائیں، الہ کی صفات ملا ہے نا ہینڈ آؤٹ آپ کو؟ نہیں، نہیں ملا۔ کون کہتا ہے نہیں ملا؟
मिला है ना ये जी अलूहियत की मिला हुआ है, सिफात? पढ़ा भी है। मैंने भेजा है, मुझे पता है मैंने क्या क्या भेजा है आपको। जब ये कहते हैं ना मुझे नहीं मिला, इसका मतलब है कि आपने देखा ही नहीं अपने हैंडआउट्स को। कितने ये लापरवाह हैं। तीसरे जी। अच्छा, अब उसमें जो उलूहियत की सिफात हैं वो आप देख रहे हैं कि इलाह जो है, और ला इलाहा इल्लल्लाह हम पढ़ते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं। तो आप मुझे बताएं कि मैं और आप क्या अल्लाह की इस उलूहियत से पूरी तरह वाकिफ हैं? जल्दी बताएं, जो आपके सामने पहुंच चुकी हैं। शायद जल्दी से मुझे देना इलाह की सिफात। मेरे पास कहीं नहीं ना, मेरे पास मिल नहीं रहा। जल्दी करें जी। क्या लिखा है हैंडआउट में? उलूहियत जी की। इलाह वही हो सकता है जो बेनियाज, समद और कय्यूम है। हाँ, या छोड़े, मिल गया। उलूहियत की सिफात जो हैं, आपका सब पेज एक पेज का है जिसमें 15 सिफात हैं। इला वही हो सकता है जो बेनियाज, समद और कय्यूम हो। बेनियाज का मतलब कि किसी का मोहताज नहीं हो, सब उसके मोहताज हो। समद ऐसी हस्ती कि जो बिल्कुल बेनियाज है। वैसे तो समद वो होता है कि जिसमें कोई चीज़ दाखिल ना हो सके। तो अल्लाह ताला, इसके लुग़वी माने हैं, अल्लाह ताला समद है का मतलब है कि वो हर चीज़ से बेनियाज है। कय्यूम हो, वो हर चीज़ को कायम रहने रखने वाला हो, और वो खुद अपनी ज़ात पर कायम हो, उसको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। तो जब ला इलाहा इल्लल्लाह मैं कहता हूँ और आप कहते हैं, तो ये दो दो नंबर पे, 3 नंबर पे जो हमेशा हो और हमेशा रहे। आप मुझे बताएं कि अगर इलाह को नींद और ऊंग आ जाए तो क्या होगा भला? जल्दी बताएं। जी निजाम धर्म भरम हो ओ जाएगा। बरम। नंबर 4 जो कादर, तबाही आ जाएगी सर। बिल्कुल, जो कादर मुतलक हो और हाकम अलल इतलाक हो। हर चीज कायनात में वस्या कुर्सी उस समावात वल अर्द, जमीन व आसमान की हर चीज पर उसका हुक्म चलता है। जिसका इल्म सब पर मुहीत हो। नंबर 6, जिसकी रहमत सब पर वसी हो। दुनिया में आप देख लें, जालिमों और जाबरों को भी अल्लाह की रहमत की वजह से वो जिंदा है। क्यों? कि इम्तहान है। इम्तहान में अल्लाह उनको मौका दे रहा है। जिसकी ताकत सब पर गालिब हो। ये जो दुनिया में इंसान समझ बैठता है ना कि आज आप देख रहे हैं कि यहूदी इजराइल में समझते थे कि, और इसी वजह से वो ईरान पर चढ़ दौड़े। अमेरिका और यूरोप की सारी हुकूमतें जो यहूदियों की असल में हुकूमतें हैं, फ्रंट पे चाहे आप देख रहे हैं ईसाई हैं, लेकिन ये सब उनकी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। लेकिन ईरान जिसको अपने रब पे भरोसा है, वो इतने मोहलक हमले के बाद भी किस तरह उसने जवाबी कार्रवाई करके पूरी दुनिया को साइंस और टेक्नोलॉजी की हकीकत को खोल के सामने रख दी है। ये उस अल्लाह जो सब पर गालिब है उसके मदद से मुमकिन है, जिसकी हिकमत में कोई नक्स ना हो। अच्छा, कुरान में क्या सबूत मिलता है कि उसकी हिकमत लाजवाब है, कोई नक्स नहीं है उसमें? सूरा सूरत मुल्क सजदा। की आयतें एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सूरह मुल्क की कौन सी आयत है? जल्दी बताएं। वो मिस सर वो जो बार बार आंखें उठा के देखो आसमान में कोई हाँ, सुराग नहीं दौड़ा लो अपनी नजरें, तुम्हें कोई उसमें कमजोरी, शिगाफ वगैरह नजर नहीं आएगी। कितना करीम है वो रब, कितना हकीम है वो। जिसके अदलो जिसके अदल में जुल्म का शायबा तक न हो। वो जो कहते हैं ना आइडियल जस्टिस, वो अल्लाह के यहाँ क़यामत के दिन हो। है कोई जो, आप मुझे बताएं ना, ये दुनिया में मुसलमान हुक्मरानों को आज जो
حاصل ہے اقتدار، کس قدر برائیاں انتہا کی آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھ لیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ الوہیت یہ ہے کہ اس کے اندر ذرا برابر شائبہ تک نہ ہو، جو نفع ضرر کی ساری قوتوں کی مالک ہو، اس کی بخشش اور نگہبانی کے سب محتاج ہوں، اس کی طرف تمام مخلوقات کی باز گشت ہو، یعنی پلٹنا اسی کی طرف ہو، وہی سب کا حساب لینے والا ہو، اس کو جزا اور سزا کا اختیار ہو، اور جو زندگی بخشنے اور وسائل حیات مہیا کرنے والا ہو۔ یہ ہے الہ کے اوصاف، اور اگر یہ صف نہیں ہے تو وہ الہ نہیں ہو سکتا، اور مشرکین کے الہوں میں یہ سب چیزیں موجود نہیں ہیں، صرف اور صرف کس میں موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ میں، وہ تنہا الہ ہے۔ اور لا الہ الا اللہ جب آپ پڑھتے ہیں کہ الہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہ ساری صفات میرے اور آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ان صفات کا مالک الہ ہے۔ اب پھر سوچیں کہ مجھے اس ہستی سے سب سے زیادہ محبت نہیں ہوگی؟ جلدی بتائیں۔ اور اسی ہستی سے، کیونکہ وہ عدل بے لاگ ہوگا، ہر قسم کے شک و شبہ سے بھی پاک ہوگا، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ شدید العقاب ہے، کہ اپنے سرکشوں سے وہ زبردست حساب لے گا۔ وہ دنیا میں مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں برائیوں سے بچوں اور نیکیوں میں سبقت کروں۔ یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ہے، یہی تقوی ہے، اسی کی مجھے ترغیب ملتی ہے ان صفات الہی سے۔ تو آپ کو صفات الہی جو الہ کی صفات ہیں ان کا پوری طرح ادراک ہوا ہے یا نہیں؟ جزاک اللہ سر، الحمدللہ، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ آپ ذرا نوٹ فرمائیں، اگر میں لا الہ الا اللہ کہوں اور الہ کی یہ صفات میرے ذہن میں نہ ہوں، تو مجھے بتائیں اس لا الہ الا اللہ پڑھنے سے مجھے اطمینان ہو جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جب تک ان صفات کا مالک کو الہ میں نہیں مانتا، اور جب الہ کا لفظ کہتا ہوں کہ یہ ساری صفات اس میں ہیں، تو مجھے اس سے دعائیں مانگنے میں، اس کا قرب حاصل کرنے میں مجھے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ میرا ایمان مکمل ہی جب ہوتا ہے جب میں اس الہ کو ان صفات کے ساتھ مانوں۔ اگر ان صفات کا علم ہو تو شرک کی نفی ہو جاتی ہے بالکل۔ ٹوٹل نفی ہو جاتی ہے شرک نام سے انسان۔ اچھا، آپ مجھے ایک بات بتائیں بڑے سوچ کے جلدی سے، کہ اصل میں جو شرک سے پاک کرتی ہے چیز، وہ کون سی توحید ہے؟ دیکھیں نا، توحید رضاکیت ہے، وہ مانتے تھے مشرک مکہ والے بھی۔ توحید خالقیت ہے، اس کو بھی مانتے تھے، کہ جب ان سے پوچھو کہ کس نے زمین و آسمان بنایا ہے، تمہیں رزق کون دیتا ہے، خالق کون ہے؟ تو پھر کون سی الوہیت ہے؟ ساری کون سی اللہ تعالیٰ کی توحیدی صفات ہے جس کا کہ وہ منکر تھے؟ توحید وحدانیت، توحید توحید وحدانیت۔ توحید الوہیت جو ابھی میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، وہ ان کے بت شریک تھے اللہ کے، تو توحید الوہیت جو ہے وہ انتہا ہے توحید کی، کہ جس کو توحید الوہیت جس مانتا ہے وہ شرک کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ توحید، کافر مانتے تھے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، کافر مانتے تھے کہ رازق اللہ ہے، کافر مانتے تھے کہ زمین و آسمان کا مالک وہ ہے، لیکن ساتھ شرک بھی کرتے تھے۔ لیکن جو شخص توحید الوہیت کا قائل ہو کہ رب وہ ہے جس میں یہ ساری 15 صفات ہوں، وہ کبھی شرک نہیں کرے گا۔ سمجھیں بات کو، یہ وقت اس لیے لگا رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ جی سر۔ سر جی ایک اور پیج بھی آپ نے بھیجا ہے، نزول قرآن اور صفات الہی۔ جی، نزول قرآن اور صفات الہی، یہ پیج بھی آج آپ نے بھیجا ہے۔
وہ میں پڑھاؤں گا، ایک ایک پڑھاؤں گا، اور آپ کا پہلے ٹیسٹ لوں گا کہ آپ کیسے قرآن پڑھ کے سمجھتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی؟ توحید ساری جی سر، الوہیت کی صفات۔ جی سر، جی الحمدللہ۔ اچھا، اب آپ نے جیسے کہا، بہت ٹھیک کہا آپ نے، کہ نزول قرآن اور صفات الہی۔ اب قرآن کا نزول ہو، ہر چیز کی تخلیق و زمین و آسمان کی، وہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات کے تقاضے تھے۔ وہ خالق ہے، اس لیے اس نے پیدا کیے۔ اب ذرا قرآن کے ساتھ پہلی آیت ہے سورہ زمر کی، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ کتاب کس نے تنزیل کا مطلب ہے آہستہ آہستہ نازل کرنا۔ 23 سالوں میں قرآن نازل ہوا۔ اب اس تنزیل کے ساتھ اللہ کی صفات آئی ہیں۔ پہلی صفات آئی ہے العزیز ہے وہ نازل کرنے والا، اور الحکیم ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ زرتاج صاحب آپ بتائیں، آپ ہی مجھے بتائیں۔ سر جی، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ساری کی اسی کی کارکردگی ہے، اور اس کی حکمت علم اسی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہائے ہائے، یہ آپ نے بڑی سچی بات کی ہے۔ تو ہی آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں نا سورہ یاسین، جی یاسین والقرآن الحکیم۔ خود قرآن بھی حکیم ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ حکیم وہ صفت ہے اللہ کی کہ جو کچھ فرمایا ہے قرآن میں وہ حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ وہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو حکمت سے خالی ہے۔ وہ جو اللہ کہتے ہیں نا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اسی قرآن سے لوگوں، قوموں کو سربلند کرے گا، اور اسی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ پستی اور ذلت میں گر جائیں گے۔ تو حکیم وہ ہستی ہے جس کا ہر کام، تو قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن بھی حکیم ہے۔ اس کی ہر ہدایت، تعلیمات، واقعات حکمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ کوئی واقعہ آپ قرآن کا بتائیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے اس میں۔ اچھا یہ بتائیں، چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں، سورہ آراف میں، سورہ شعراء میں اور سورہ ہود میں کثرت سے سابقہ انبیاء اور ان کی امتوں کے حالات اور واقعات بیان کیے ہیں۔ کیا حکمت ہے اس میں؟ چلے ہم لوگ عبرت حاصل کریں، ہم ان قوموں جیسے کام نہ کریں جو انہوں نے کیے، اور ہم راہ راست پہ آئیں جس کا اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے، تاکہ ہم عذاب کے مستحق نہ ہوں، اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہوں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن اگر آپ اسی کو کہتے کہ اگر ہم انبیاء کے احکامات کو مانیں، اللہ کے جو احکامات ہیں، تو اللہ ہمیں ہر مصیبت سے بچائے گا، اور اگر ہم ان کی خلاف ورزی کریں تو اللہ تعالی ہمیں اس کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ ساری مثالیں ان صورتوں میں بیان ہوئی ہیں۔ یہ ہے اللہ الحکیم کی صفت، اس لیے آئی ہے یہاں نزول قرآن کا۔ العزیز کا کیا مطلب ہے؟ بڑے غور سے سنیں، وقت کی کمی کی وجہ سے میں سوال نہیں کر رہا آپ سے۔ یہ کتاب نازل کرنے والا جو والی ہستی ہے نا، وہ زبردست ہے۔ جو کچھ اس نے فرمایا نا اس کتاب میں کہ میں ظالموں کے لیے شدید العقاب ہوں گا، اور قیامت کے دن کامیاب صرف وہ لوگ ہوں گے جو اس کتاب کے مطابق زندگی گزاریں گے، ایمان لا کر عمل صالح کریں گے۔ ان کے لیے بار بار جنت کا وعدہ ہے، اور ان نافرمانوں کے لیے جو اس کو ریجیکٹ کریں گے، وہ العزیز ہے، اس میں پوری طاقت اور قدرت ہے کہ عمل کرنے والوں کو جنت عطا فرمائے اور جہنم میں بھیج دے ان کو جو اس کے منکر ہے۔ تو یہ صفت العزیز اس لیے آئی ہے نزول قرآن کے ساتھ، اور صفت الحکیم کا میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ کوئی سوال اس آیت کے بارے میں کہ تنزیل الکتاب کے ساتھ یہ دو صفات کیوں آئی ہیں؟ جلدی بتائیں، کوئی سوال آپ کا؟ پلیز، بڑا اہم مضمون ہے۔
سورہ یاسین میں دوسرے نمبر پر فرمایا آیت 5 میں تنزیل العزیز الرحیم. عزیز تو وہی ہے کہ جس کے پاس طاقت و قدرت ہے. کس بات کی؟ کہ اس پر ٹھیک ٹھیک ایمان لا کر عمل کرنے والوں کو وہ العزیز طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے کہ ان کو انعام سے نوازے، جو اس نے وعدے کی ہیں جنت کے دنیا میں قرآن میں. اور وہ العزیز ہے کہ ظالموں کو اس کے پاس طاقت اور قدرت ہے کہ ان کو سے انتقام لے. تو یہ ہے کہ اس قرآن کو نازل کرنے والے کہ پہلا تھا العزیز الحکیم ہے اور العزیز الرحیم ہے. تو رحیم اس لیے کہ وہ سارا ماضی حال مستقبل میرے اور آپ کے دلوں کو جاننے والا، میرا اور آپ کا خالق، لہذا اس کی رحمت کا تقاضا ہوا کہ وہ ایسی کتاب نازل فرمائے جو مجھے اس کی رحمتوں کا مستحق بنا دے. کوئی سوال؟ شاباش. ان ساری آیات کے ساتھ تنزیل کا لفظ آیا ہے. تو تنزیل اس کیا کو ہے؟ قرآن ہے، اور قرآن 23 سالوں میں نازل ہوا. تو اس لیے آہستہ آہستہ کر کے اتارا گیا. تو اس میں بھی بہت حکمتیں ہیں. تو حکمتیں یہی ہیں. ان ناموں کو دیکھیں، صفات الہی کو دیکھیں، یہ قرآن کی شان کو بیان کر رہی ہیں. یہ قرآن کس ہستی کا نازل کردہ ہے، دیکھ نہیں رہے آپ؟ تنزیل من الرحمن الرحیم. سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے کہ وہ کیسی ہستی ہے جس نے نازل کیا ہے؟ وہ رحمان ہے، حد سے بڑی ہوئی اس کی رحمتیں، وہ انتہائی مہربان ہے. الرحیم ہے یہ بھی، کیونکہ الرحمن میں دوام نہیں ہے، یہ بالکل اسی وزن پر ہے. رحمان عطشان، سخت پیاسا. جب آپ سخت پیاسے کو پانی دے دیتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے ساتھ لفظ الرحیم آیا ہے کہ وہ حد سے بڑی اس کی رحمت، اور اس کے ساتھ اس میں دوام بھی ہے. تو لہذا دنیا میں وہ ہر بندے پر چاہے الٹا سیدھا بھی کر رہا ہے وہ رحمان ہے، اس کو سارے وسائل دے رہا ہے. آخرت میں وہ رحیم ہوگا صرف ان کے لیے جنہوں نے اس کی، دنیا میں رحیم ہے، دوام ہے. آخرت میں بالکل وہ اس کا رحم صرف رحمت انہی کے لیے ہوگی جو مستحق کے رحمت ہیں، کیونکہ یہ عدل کا تقاضا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ جلدی بتائیں، کوئی سوال ہے تو کریں. الحمدللہ. بہت اہم آیات ہیں. اچھا، سورہ رحمان کی پہلی اور دوسری آیت، الرحمن علم القرآن. اللہ اکبر. اس میں یہ الرحمن کا علم القرآن سے کیا تعلق ہے؟ جلدی بتائیں. دونوں سب سے اعلیٰ صفات ہیں. نہیں، قرآن بھی صفات بہت عظیم ہے اور الرحمن بھی. اس کی انتہائی رحمت کا جو سب سے بڑا مظہر ہے وہ یہ قرآن ہے. انسان اسی قرآن پر عمل کر کے اس رحمان کی رحمتوں کا مستحق بن سکتا ہے. اس کا کمال رحمت کا یہ ہے کہ اس نے انسان پر ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا. یہ ہے اس کا صحیح مفہوم. اچھا، آگے نیکسٹ آ رہی ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. عزیز تو وہی ہے جو طاقت اور قدرت رکھتا ہے، غلبہ رکھتا ہے، کہ جو کچھ اس کتاب میں فرمایا گیا ہے کہ نیکوکاروں کو یہ اجر ملے گا، بروں کو یہ اس کا انتقام ان سے لیا جائے گا، یہ سب چیزیں العزیز کے پاس طاقت ہے، وہ کرے گا، کر سکتا ہے، وہ کرے گا. العلیم ہے، وہ ساری چیزیں اس کے علم جو برحق ہے اس پر مبنی ہے. تو دیکھا آپ نے، پہلی آیت زمر میں العزیز الحکیم آیا، پھر سورہ یاسین میں العزیز الرحیم آیا، اور پھر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ العزیز العلیم سورہ مومن میں آیا. اور الرحمن، اس کی رحمان کی صفت کا سب سے بڑا مظہر علم القرآن، کہ اس نے مجھے اور آپ کو قرآن سکھایا. اس قرآن نے ہمیں انسانیت کی
عظمتیں جو اللہ نے اس میں رکھی ہیں وہ سمجھ آئیں اور ان کے حصول کے طریقے ہمیں سمجھ آئے، لہٰذا یہ قرآن کا علم جو جس نے سیکھا اس نے اس کی رحمانیت، اس کی رحیمت کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس کے بعد اب اگلا آخری جو آ رہا ہے، آخری تو نہیں ہے، سورہ الواقعہ کی 80 میں تنزیل من رب العالمین، یہ کتاب نازل کی گئی آہستہ آہستہ کس کی طرف سے ہے؟ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اس صفت رب العالمین کا کیا تعلق ہے تنزیل القرآن سے؟ بڑی اہم ڈسکشن ہے، یہ پوری طرح سمجھیے، سمجھ نہیں آئی تو سوال کریے۔ یہ قرآن کی عظمتوں کا بیان اس رب کی طرف سے نازل کیا ہے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، جس کے پاس ہم نے واپس جانا ہے، اس رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے، ہر جہان کی ہر چیز کو وہ اس کی پرورش کر رہا ہے، اس کا مالک ہے، اس کا خالق ہے، یہ سب رب کے معنی ہیں، اس کا حاکم، اس نے یہ قرآن نازل کیا ہے۔ جو کائنات میں اور آپ دیکھ رہے ہیں نا، مجھے بتائیں کہ کون سی مخلوق ہے جس کی ربوبیت اللہ نہیں کر رہا، مجھے بتائیں۔ اس لیے وہ رب العالمین ہے۔ لیکن جی ایک اور بات جو اس میں یہ ہو سکتی ہے کہ ہماری ظاہری جسمانی نشو و نما اور ہر چیز کے لیے اس نے تمام نعمتوں کو پیدا کیا، اس طرح وہ فرماتا ہے سخر لکم، یعنی ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کیا، تو اسی طرح پھر ہماری روح کی غذا کے لیے، یعنی ہماری روح کی اس کو تقویت پہنچانے، اس کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو نازل بالکل آپ فرمایا۔ نے ٹھیک کہا، بالکل 100%۔ جو ہماری اور کائنات کی ربوبیت کا انتظام کر رہا ہے، اس نے قرآن بھیجا ہے اس روح کی طاقت کے لیے، روح کی غذا کے لیے، جو روح جو اگر وہ ڈومینیٹ کرے جسم پر تو وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اور اگر جسمانی سارے جو لذائذ ہیں، جسمانی ضرورتیں، ان کو انسان ہدف بنا لے تو روح مر جاتی ہے۔ اسی لیے انسان کہتا ہے کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ یہاں رب العالمین جس نے سارے ظاہری بندوبست کیے، اس نے روح کی غذا بھی اس وحی مبارک میں رکھی ہے۔ بہت عمدہ آپ نے بتایا اور سمجھایا، اور میں اور آپ اس کو سمجھ لیں کہ ہماری روح مردہ ہے اگر ہم اس قرآن کو پوری طرح سمجھ کر، فکر کا حصہ بنا کر، اس کے فوراً بعد اس پر عمل کرتے ہیں، تو یہ اس رب العالمین کا کمال ہے کہ جس نے ہماری ظاہری ساری ربوبیت کا بندوبست کیا، اس نے ہمارے اندر وہ روح جو ہے اس کی ربوبیت کے لیے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ کوئی سوال؟ اچھا، اب اس کے بعد دیکھیں، تھوڑا سا وقت اوپر ہو رہا ہے، میں آخری بات سورہ حامیم سجدہ کی، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ کیوں نہیں آ سکتا بھلا اس میں؟ جلدی بتائیں۔ کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ نہیں، اگلے آیت پڑھے نا، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، تنزیل من حکیم حمید، جس نے نازل کیا وہ حکیم ہے، اس کی حکمت کا تقاضا تھا کہ اس میں کوئی باطل داخل نہ کر سکے، اور حمید وہ تعریف کائنات کا ذرہ ذرہ، یسبح لہ ما فی السماوات والارض۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ قرآن کی عظمت اس صفات اللہ کی جس نے نازل کیا، اس کی صفات کی وجہ سے یہ ساری آیات آپ کے سامنے ہے، ہینڈ آؤٹ آپ کے سامنے ہے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، اگر کوئی سوال ہے، ورنہ کل ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، اور ابھی ہم نے شروع کرنا ہے کہ آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے۔ تو جو کچھ میں نے پڑھایا ہے اس کو سمجھیں، کوئی سوال ہوں تو کل پھر کریں، تاکہ میں اور آپ اس اہم ترین مضمون کو، صفات الہی کا کما حقہ فہم و ادراک حاصل کر سکیں۔ انشاءاللہ سر، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے اور ہم سب کو آپ کے ساتھ اسی طرح جوڑے رکھے، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے پروردگار۔ آمین۔
आमीन। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, बहन आप ना बोलें, कि आपको इस जो आज का लेक्चर है, इससे सिफात इलाही किस कदर हमारे लिए अहमियत की हामिल है और हमें समझना चाहिए, और उसको जिस तरह मैंने बयान किया है, आप एग्री करते हैं कि ये तरीका ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल सर, अल्लाह आपसे पाक मैंने कहा चुप रहें, दूसरे अच्छा। लोगों को मौका दें ताकि मेरे पास सही ओपिनियन आए। जी जी सर, सर, बिल्कुल सही है। बातें बिल्कुल सही। हमें ऐसे ही समझनी चाहिए। सर आप इतने इंशाल्लाह। अच्छे से हमें बता रहे थे कि हमने पढ़ना है, बहुत अच्छा लगा है। जज़ाकल्लाह। तो इंतजार इनको पढ़ के कर। लीजिए इन हैंडआउट्स को, और आप बराए मेहरबानी अगली दफा सवाल कीजिए, वरना मैं कल सवाल करूंगा जो मैंने आपसे पढ़ाया है आज। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन सुम्मा आमीन, उस जज़ाकल्लाह टीचर खैर, से अल्लाह पाक। थर्ड क्लास टीचर कोई नहीं होता जो पढ़ाता जाता है और देखता नहीं है कि लोगों ने समझा, वो हमारे इल्म का हिस्सा बना। यही कुरान और नज़ूल कुरान का मकसद है। अल्लाह पाक तौफीक दे सर समझने आमीन की और जज़ाकल्लाह। आमीन। सर जी, एक बात कहना चाहूंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जो हमारे अमल में कमियां थी, कोताहियां थी, मैं अपनी बात करूंगी कि वो मेरी कमियां और कोताहियां आपके इस तरह पढ़ाने से अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दूर हो गई हैं, बहुत ज्यादा। अल्लाह आपको सही बात। बहुत जज़ाए खैर दे। अल्लाह आपको इसमें मज़ीद इस्तिकामत अता फरमाए और आप इसका हक अदा करने वालों में से बन जाएं। हम सबको सर, हम आमीन। सबको अल्लाह तौफीक दे इसी तरह आमीन। जैसे आप समझा रहे हैं और समझने की। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह।